ہے نا, اور یہ بھی آ جائے میدان میں اور ایک مولوی کو بھی ہم بلا لیتے ہیں, عام جو مسجد کا مولوی ہے وہ ان سے زیادہ آدمی اکٹھے کر لے گا. اور اگر جلسوں کی بات ہے کہ خان صاحب کا یا مریم کا, تو اس ملک کے اندر بیچاری بھوکی عوام ہے, جس کو بھی آپ کھانا دیں گے پانی دیں گے وہ مینار پاکستان بھی بھر دیں گے, ٹرانسپورٹ دیں جتنے مرضی لوگ لے آئیں. رائے میں 20 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں, کیا ان کو کوئی پیسے دے کے لے کے آتا ہے؟ یہ بھائی صاحب میں نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہے, ان کا نہیں پتا. میرا سوال تو سن لینا سر, مجھے بتائیں ہمارے علماء کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں بیٹھ نہیں سکتا ایسے شخص کے ساتھ, سن لیں, میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جس کو اخلاقیات ہی نہ آتی ہو. ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ حج کے بعد کوئی دن مقرر کر لیں, یہ بھی علامہ صاحب کوئی قوت برداشت ہے ہمارے یہاں. آپ عوام کو برداشت کا درس دیتے ہیں اور آپ دیکھیں ان کی رائے کو تسلیم کرنے کو برداشت کا مطلب بدتمیزی تو نہیں ہے نا بھائی, برداشت کا مطلب پارس بدتمیزی نہیں ہے, برداشت کا مطلب جو ہے وہ بےہودگی نہیں ہے, برداشت کا مطلب گالی نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ پورے پاکستان کے علماء اور مشائخ کو جو ہے وہ دیرتا پھرے بیٹھ کے. اچھا اب نجم شراز صاحب کی سن لیں, پیچھے 100 بندہ نہیں کھڑا ہوگا اور میرے عام مسجد کے امام کے پیچھے 1 لاکھ بندہ بھی آنے کو تیار ہو جائے گا. اچھا ذرا نجم شراز صاحب کی بھی سن لیں ذرا. آدمی کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں. السلام علیکم. ساحل ادیم اور مفتی طاہر اشرفی کے درمیان شدید لڑائی. ساحل ادیم نے علماء کرام کے خلاف نازیبا گفتگو کی تو طاہر اشرفی کا پارا ہائی ہو گیا. ناظرین, ساحل ادیم کی ایسی چترول کی کہ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی. ناظرین, اس شو کا رخ اس وقت بدلا جب اینکر اور مفتی کے درمیان شدید تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا, مگر مفتی صاحب نے کہا کہ میں ایسا بے ہودہ شخص کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا جس کو علماء کرام کی عزت نہ ہو, جس کو دین کا پتہ نہ ہو. آپ نے اس کو شو میں کیوں بلایا؟ مفتی صاحب نے احتجاجن طور پر شو چھوڑ دیا. ناظرین, لائیو شو کو وقتی طور پر بند کرنا پڑا. ناظرین, آپ نے یہ پوری مکمل ویڈیو دیکھ لی تو آپ کو ساحل ادیم کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا. آئیے ناظرین, پہلے یہ سنسنی خیز اور زبردست ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. یہ آپ سے ملنے والی محبت اور پیار ہے. آپ کی محبت اور پیار کا شکر گزار ہوں. کوئی قوت برداشت ہے ہمارے یہاں, آپ عوام کو برداشت کا درس دیتے ہیں اور آپ دیکھیں ان کی رائے کو تسلیم کرنے کو. برداشت کا مطلب بدتمیزی تو نہیں ہے نا بھائی, برداشت کا مطلب پارس بدتمیزی نہیں ہے, برداشت کا مطلب جو ہے وہ بےہودگی نہیں ہے, برداشت کا مطلب گالی نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ پورے پاکستان کے علماء اور مشائخ کو جو ہے وہ دیرتا پھرے بیٹھ کے. اچھا اب نجم شراز صاحب کی سن لیں, پیچھے 100 بندہ نہیں کھڑا ہوگا اور میرے عام مسجد کے امام کے پیچھے 1 لاکھ بندہ بھی آنے کو تیار ہو جائے گا. اچھا ذرا نجم شراز صاحب کی بھی سن لیں ذرا. آدمی کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا. علماء ہے نا, ان کی 2 کیٹیگریز ہیں, ایک تو ہیں غیر سیاسی اور وہ ایک ہیں جو کہ سیاست میں ان ہیں. جو سیاست میں انہیں آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلایا ہماری قربانیوں کی وجہ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں اسلامی شکوں سے لے کے مساجد کے آباد ہونے تک ہمارا کردار ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھ کے سامنے کہتے ہیں نا کہ علماء کا کردار کنویں کے مینڈک کے جیسا ہے یا یہ الزام دیتے ہیں, ان کی اپنی کریڈیبلٹی اور ان کا اپنا کردار کیا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان جو برصغیر کے تھے جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت علماء کرام نے ایکٹیویٹ کیے تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں, ورنہ قرارداد مقاصد اس شکل کی نہ ہوتی جس شکل کی بھی ہے. آئین میں اسلام اس طریقے سے نہ ہوتا جس طریقے. علماء اکرام نے اپنی ایکٹیویزم دکھائی, مگر کیا اتنی دکھائی جتنی کی ضرورت تھی؟ نہیں. اتنی کیوں نہیں دکھائی؟ کیوں مسنگ ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے میں 3 مکاتب فکر کے علماء کو بٹھاؤں نا تو وہ دین کی بہت اچھی بات کریں گے, اور جب ان سے کوئی عام مسئلے کا سوال کر لیا جائے تو اس کے بعد وہ ایسی تشریح سامنے رکھیں گے کہ انسان خود کنفیوز ہو جاتا ہے. تو کیا یہ صرف پاکستان میں ہی بہت زیادہ ہے؟ اسلام میں نا جو ریلیجن کی طرف جانا جو ہے نا اس کو ٹیبو کیا گیا ہے. عمومی طور پہ ایک لڑکی حجاب کرتی ہے نا تو اس کے اپنے گھر والے اس کے خلاف ہوتے ہیں کہ تیرا رشتہ نہیں ہوگا, یہ ٹیبوڈ ہے, یاد رکھیے گا. داڑھی والے بندے کے خلاف اس کا اپنا باپ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا کوئی اور ٹریننگ مٹیریل ایسا ہے جو اسکول سے مل رہا ہے, اپنے گھر سے یہ درس کا ہماری کرپٹ کی گئی ہے. وہ کیسے کی گئی ہے تو ہمیں پتہ ہے. آپ کا مولوی جو ہے وہ مسجد کا مولوی وہ ہیرو نہیں بن سک رہا, حالانکہ ہیروئزم کا مینول اس کے ہاتھ میں ہے. تو قصور اس بھائی صاحب کا ہے اور اس انسٹیٹیوشن کا ہے کہ جو اس کتاب کو اپلیکیبل نہیں کر کے دے رہا. اب ٹام کروز, بریڈ پٹ کے پاس جو ہیروئزم کا مٹیریل ہے سب کو پتہ ہے وہ ایکٹرز ہیں, وہ ایجنٹس نہیں ہیں, وہ ایکٹرز ہیں. مولوی صاحب ایکٹر نہیں ہے, ایجنٹ ہے, مگر وہ بہتر کام کر رہے ہیں اپنا اور لوگوں کے دلوں کو رام کر رہے ہیں. آپ
اور میں نوبل پرائز اور آسکر پرائز کی طرف جا رہے ہیں اور مسجد کی طرف کوئی نہیں جا رہا. آپ نے کہا کہ ہمارے علماء تو ہیرو نہیں بن سکے، کیا ہمارے سیاستدان ہیرو بن گئے ہیں، حکمران بن گئے ہیں، یا ان کا بھی ایک ہی جیسا طریقہ ہے کہ انقلاب کے دعوے سامنے کرو لوگوں کے، ان کو اٹریکٹ کرو، لوگوں سے قربانی مانگو، جب اقتدار میں آ جاؤ تو پھر یہ سب ہی ایک جیسے ہیں؟ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ سب کے سب کتنے نہ جا رہے ہیں. نہیں تو عوام میں شعور کیوں نہیں آتا؟ آپ لوگ بھی تو ہیں نا جو سوشل میڈیا کے تھرو عوام میں شعور بیدار کر رہے ہیں. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ سب کو سمجھ آ جائے بات. مریم نواز شریف کے جلسے میں 3-3 4-4 گھنٹے پہلے لوگ آتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، اور مولوی صاحب کے پاس ایک بندہ بھی نہیں آتا جب خطبہ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک اٹریکشن کی جو پاور اور گرامر ہے نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے یہ سپرفیشل بات ہے، ایپیڈرمل کہتے ہیں اس کو، کہ مولوی اٹریکٹیو نہیں ہے، اس کی بات میں چاشنی نہیں ہے، مگر اصل میں جو مسئلہ ہے وہ پتہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ سب کو پتہ ہو. جو بندہ بھی انسان کی سر ایک سیکنڈ، جو بندہ بھی انسان کی فطری ریکوائرمنٹ کو آواز دے گا اس کی طرح لوگ پیل پڑیں گے سارے لاکھوں میں. اور مولوی صاحب جو ہے نا وہ فطری ریکوائرمنٹ کو مبرہ کر چکا ہے اسلام سے. علامہ صاحب مجھے 2 منٹ دیں، میں ذرا نجم شراز صاحب کو بھی شامل کر لوں نا پروگرام میں، وہ بھی اسی کے اوپر بات کریں گے. اور آپ اچھا کر لیں نجم شراز صاحب پلیز ایک سیکنڈ. جی علامہ طاہر اشرفی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پتا یہ صاحب کون ہیں، لیکن یہ مجھے بڑے لا علم سے لگتے ہیں حالات سے، تو اگر تو اس طرح پروگرام کرنا ہے تو میں معذرت کروں گا، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں، اور یہ شروع سے چلے ہیں مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب. گزارش یہ ہے کہ چونکہ میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے یہ جو ٹی وی کے اوپر اس طرح کا مجادلہ ہے نا، اور یہ بھی آ جائے میدان میں اور ایک مولوی کو بھی ہم بلا لیتے ہیں، عام جو مسجد کا مولوی ہے وہ ان سے زیادہ آدمی اکٹھے کر لے گا. اور اگر جلسوں کی بات ہے کہ خان صاحب کا یا مریم کا، تو اس ملک کے اندر بیچاری بھوکی عوام ہے، جس کو بھی آپ کھانا دیں گے پانی دیں گے وہ مینار پاکستان بھی بھر دیں گے، ٹرانسپورٹ دیں جتنے مرضی لوگ لے آئیں. رائے ونڈ میں 20 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، کیا ان کو کوئی پیسے دے کے لے کے آتا ہے؟ یہ بھائی صاحب میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہے، ان کا نہیں پتا. میرا سوال تو سن لینا سر، مجھے بتائیں ہمارے علماء کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں بیٹھ نہیں سکتا ایسے شخص کے ساتھ، سن لیں، میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جس کو اخلاقیات ہی نہ آتی ہو. ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ حج کے بعد کوئی دن مقرر کر لیں، یہ بھی اپنی پوری کمپین چلا لیں. کوئی قوت برداشت ہے ہمارے یہاں؟ آپ عوام کو برداشت کا درس دیتے ہیں اور آپ دیکھیں ان کی رائے کو تسلیم کرنے کو برداشت کا مطلب بدتمیزی تو نہیں ہے نا، وہی برداشت کا مطلب پارس بدتمیزی نہیں ہے، برداشت کا مطلب جو ہے وہ بےہودگی نہیں ہے، برداشت کا مطلب گالی نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ پورے پاکستان کے علماء اور مشائخ کو جو ہے وہ دیڑتا پھرے بیٹھ کے. اچھا اب نجم شراز صاحب کی سن لیں. پیچھے 100 بندہ نہیں کھڑا ہوگا اور میرے عام مسجد کے امام کے پیچھے 1 لاکھ بندہ بھی آنے کو تیار ہو جائے گا. اچھا ذرا نجم شراز صاحب کی سن لیں ذرا. آدمی کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو سب ایک دوسرے کا خون نچوڑنے میں لگے ہوئے ہیں. جو حکمران ہیں وہ عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں، جو عوام ہیں اور با اختیار ہیں وہ بے اختیار کا خون نچوڑ رہے ہیں. تو اتنی بہترین اتنی زبردست عبادت کے ہوتے ہوئے بھی اس کے نتائج اس کے فوائد معاشرے تک کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ قربانی جو ہے نا وہ سب سے پہلے اپنی اناء اور اپنی محبت کی قربانی ہے جی، کہ اللہ کے حکم کے آگے میری محبت میری اناء میری ذات کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خوبصورت سا بیٹا، بڑھاپے کی اولاد، اللہ نے حکم دیا کہ اس کو قربان کر دو. ناظرین آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ساحل عدیم بات ٹھیک کر رہے ہیں یا مولانا طاہر اشرفی جو ہیں وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں؟ آپ کو کس کی بات میں زیادہ وزن لگتا ہے؟ کیا مولانا طاہر اشرفی کا احتجاج کرنا بالکل درست ہے؟ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. بیٹا بھی کیسا ہے، وہ کہتا ہے ففعل ما تؤمر، اے ابا جی فکر نہ کریں، جس چیز کا حکم دیا کر گزریں. یا ہم اپنی اناء قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم بکرا لیتے ہیں اور پھر آپ کو فون کرتے ہیں کہ ذرا ٹی وی پہ چلا دیں، میں نے بڑا زبردست اتنے لاکھ کا بکرا لیا ہے، اتنے لاکھ کا بیل لیا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، آپ دیکھ لیجئے. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ کو یہ خون یا گوشت نہیں پہنچتا، انہیں تو اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اللہ کا خوف جو ہے، تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، کسی کے حق کے اندر مداخلت نہ کرنا اور کسی کا حق جو ہے وہ نہ مارنا.
آج ہم سارے ظلم کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں, پڑوسی کا حق مار رہا ہے, بیٹا باپ کا حق مار رہا ہے, بہو سے سسرالی سے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ تبھی ٹھیک ہوگا نا جب ہم اپنی قربانی, آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن یہ جو حق مارنے کی بات آپ کر رہے ہیں, جو قربانیاں لینے کی آپ بات کر رہے ہیں, اس سب میں پہلے تو یہ بتائیے نا کہ ہمارے جو علماء کا کردار ہے وہ کہاں ہے, اور جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں کیا وہ کردار درست ہے؟ علامہ صاحب, یہاں تو ہر عالم دین کی ایک الگ تشریح ہوتی ہے نا, وہ دین کی جو ظاہری اہمیت ہے وہ تو بتاتے ہیں, لیکن جو دین کا اصل پیغام ہے وہ تو نہیں بتا رہے نا. اب نماز آپ کو پتہ ہے ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے, کیا ہماری زندگیوں میں ڈسپلن ہے؟ روزہ ہمیں بھوک پیاس کی تکلیف کا احساس سکھاتا ہے نا, لیکن ہم وہ ایک ریچولز بن چکے ہیں. اس کے بعد جو قربانی ہے وہ ہمیں تقویٰ سکھاتی ہے, کیا ہم میں تقویٰ ہے؟ ہم سیکھ رہے ہیں. اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو قصور کس کا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ علماء کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے, ہم صرف کہہ سکتے ہیں. اور میں معاشرے, علماء بھی یاد رکھیے ایک بات, یہ بالکل یہ سمجھ لینا کہ معاشرے کا حصہ نہیں ہے, علماء بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اور پھر اس سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تو داڑھی اور پگڑی والے کو دیکھا ہے, یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے. ہر داڑھی پگڑی والا تو نہ دین کا علم جانتا ہے, نہ اس کو دین کے اوپر جو ہے دسترس ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ہم سارے بشمول علماء کے الا ماشاءاللہ, جس طرح تمام طبقات میں اچھے لوگ بھی ہیں, اسی طرح علماء میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. مولوی بیچارہ تو جو واز کرتا ہے اس کا واز سننے بھی عربی کا جب خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت لوگ مسجد میں آتے ہیں. وہ مولوی کتنے بیچارے ہیں. اور علماء کی جو آپ نے بات کی, تھوڑا سا اس چیز کو میں ذرا آگے لے کے اب چلتی ہوں. ساحل ادیم صاحب, آپ کے خیال میں معاشرے میں دین صرف ریچولز کا نام کیوں بن کر رہ گیا ہے؟ سر دیکھیں, دین کا اصل پیغام تو یہ تھا نا, جو کہ جس کی بنیاد پہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے, اور پھر مسلمانوں نے کئی سو سالوں تک پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے. تو وہ پیغام کہاں چلا گیا ہے؟ اور آپ کو میں نے سنا ہے, آپ اس حوالے سے علماء کو ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہیں, کیوں قصوروار سمجھتے ہیں؟ اس وقت ایک خاص دین جو ہے نا وہ دنیا پہ نافذ ہے, وہ اس دین کے علماء کے تھرو ہوا ہے. وہ جو بھی دین ہے اس کے اوپر تو جتنے مرضی بحث کریں گے تو اس پہ تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہوگا کہ اس وقت دنیا کس دین کے تابع ہے. اس کے تابع آنے کے پیچھے انہوں نے کوئی راکٹ سائنس نہیں لگائی تھی. ان کی باتوں میں وزن تھا, ان کی سیگمنٹڈ ریالٹی نہیں تھی. اوور آل جسٹ آل سائیکالوجی کو سمجھتے تھے وہ دنیا کے مسائل کیا ہیں, اور اپنے علوم کی یوٹیلیٹی انہوں نے دی تھی. صحابہ کرام نے بھی جب تک قرآن پاک کی یوٹیلیٹی دنیا کو دکھائی تھی, پوری دنیا عرب کی طرف رخ کر کے آ گئی تھی. اب مسلمان اس وقت قرآن کی یوٹیلیٹی نہیں دکھا رہا. پریکٹیکل ایسپیکٹ انہوں نے دکھایا جو اب مسنگ. پریکٹیکل تو ایک چھوٹا لفظ ہے, یوٹیلیٹی از اے ویری بگ ورڈ. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. دنیا سائنس آپ کے مسائل حل کر رہی ہے. سائنٹیفکلی کریکٹ بات آپ کے گھر کی واشنگ مشین سے لے کے آپ کے بچوں نے کس اسکول میں جانا تک کے ڈیسیژن لے رہی ہے, بیکاز یو بلیو ان دیٹ. آپ کے آگے کریڈیبلٹی بٹھائی گئی ہے. اور آپ کے سامنے کبھی آئنسٹائن نے کوئی خطبہ نہیں دیا. اچھا, نجم شراز صاحب, سر آپ دیجیے گا ان کا جو ذرا نجم شراز صاحب سے بات کر لوں. اب ذرا نجم شراز صاحب, قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے وہ بہت اونچا اور بہت اعلیٰ ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکے نا؟ مطلب قربانی دینا ہمیں کہا گیا ہے, نمائش نہیں ہونا چاہیے, تو یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ اور اس وقت جو معاشرے میں تقسیم ہے, جو تباہی ہے, اس کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں؟ چونکہ یہ کم ہونے کے بجائے, ختم ہونے کے بجائے یہ تو مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیوں؟ ایک چیز تو طے ہے جو آپ نے آلریڈی اس کے اوپر کافی بول دیا ہے کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کا اور یہ جو سیریمونیل ہم نے بنا دیا عبادات کو, ان کا ہم ایکچوئل ایسنس تو ہمیں سیکھنا ہی پڑے گا. سو یہ تو آپ نے آلریڈی اس کی فاؤنڈیشن ڈال دی ہے, اینڈ آئی ایم ہیپی کہ آپ اس پروگرام کو کر ہی اس بیس پہ رہی ہیں کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں گے قربانی ہے کیا. بالکل. سو دیکھیں, قربانی قرب سے ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا, کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں, میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں, مجھے کیا ملے گا, میں قربانی کیوں دے رہا ہوں. سو مجھے اللہ کا قرب چاہیے. سو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں آدم کے 2 بیٹوں کی. دونوں نے قربانی دی, ایک کی قبول ہو گئی, ایک کی قبول نہیں ہوئی. سو جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. جی, وہ پرسنل ہو گیا اس سے. سو جس کی قبول ہوئی تھی اس نے کہا کہ اللہ تو صرف تقوی والوں سے, متقین سے قبول کرتا ہے قربانی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی سے پہلے ایک چیز ہے, وہ ہے تقوی. جی,
کہ اگر میرے پاس تقوی ہے تو میری قربانی قبول ہو رہی ہے. یہ بات تو آیت سے کلیئر ہو گئی ہے. ٹھیک. اچھا اب ہم چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اس میں بھی بہت بڑا میسج ہے کہ جب وہ ذبح کرنے والے تھے بیٹے کو, جی, کیا اس سے پہلے وہ اپنے اندر نفس میں اپنے نفس کو ذبح نہیں کر چکے تھے؟ کیونکہ نفس کے اندر بیٹے کا کتنا بڑا محبت اور مقام ہے. سب سے آپ کی قریبی چیز اولاد, آپ کی سب سے قیمتی چیز. سو پہلے وہ نفس میں آلریڈی ذبح کر چکے ہیں, اس کے بعد وہ فزیکلی کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے تقویٰ پہلے آن ہو چکا ہے. ناظرین کرام, آپ نے مفتی طاہر اشرفی اور جناب ساحل ادیم کی گفتگو سنی. ناظرین, یہ دین اور اسلام کی بات کرتے ہیں. ہمارا دین اور ہمارا اسلام جو ہے اتنا خوبصورت ہے, اور ہمارے علماء اکرام کو بھی چاہیے کہ وہ خوبصورت گفتگو کریں, کیونکہ ہمارا دین خوبصورت ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے, کہ اور انہوں نے جو محبت اور امن کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا, اور لوگوں نے جیسے دین کو قبول کیا, لوگوں نے دین جو ہے دنیا میں ایک بہترین مذہب ہے, اور اس مذہب کو ہمارے علماء اکرام نے اپنے مفادات کے لیے جو ہے یوز کرتے ہیں. مگر میرے خیال میں صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مکمل ایک کتاب بنا کر بھیجا, اور اس کتاب کو ہم اگر اپنی زندگی میں نافذ کر لیں, کیونکہ ہمارے لیے وہی آئین ہے, ہمارے لیے وہی قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حدیں بنائی ہیں, ان کو ہم کراس نہ کریں, ان حدوں میں رہیں, کیونکہ جب انسان باؤنڈری کراس کرتا ہے تو تب اس کے لیے نقصان ہوتا ہے. ناظرین, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم میں کچھ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا. ایک میری اہل بیت کو نہ چھوڑنا, اور ایک صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے, اور جو اہل بیت ہیں یہ کشتی نجات ہیں. تو ناظرین, ان کے ہمیں چاہیے کہ ان کی پیروکاری کرنی. انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے, انہوں نے حق اور باطل کا یعنی کہ حق کا کیسے ساتھ دیا ہے, باطل کو کیسے ان لوگوں نے کچلا ہے. انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دین اور اسلام کی خدمت کی ہے. آج بھی جو ہمارے علماء اکرام ہیں, ان کے جو وہ مدرسے چلا رہے ہیں, ناظرین کسی بھی مسجد میں چندہ لینا یا کھڑے ہو کے صرف لوگوں کے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, لوگوں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے مسجد میں جب چندہ مانگتے ہیں لوگ, تو لوگ ان کو 100 باتیں سناتے ہیں کہ یار یہ مولوی کھانے والا ہے, یہ پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا. مگر ناظرین, پھر بھی مدرسے جو چل رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چل رہے ہیں, اور اللہ کے گھر جو چل رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے گھروں کو خود چلاؤں گا. صرف انہوں نے, یعنی کہ اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سب کچھ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہی تو ہے, ہمارے سانس یعنی کہ ہماری زندگی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو ناظرین, ان علماء کرام کو چاہیے کہ یہ دین کو وہی دین پیش کریں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اور اس طرح کی علماء کرام کو برا کہنا سب اچھے بھی نہیں ہے اور سب غلط بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ علماء کرام نہ ہوتے تو آج ہمارے جو دین ہم تک پہنچا ہے, 14ویں صدی کا اینڈ جا رہا ہے, تو جو ہمارے پاس دین پہنچا ہے یہ علماء کرام نے بتایا. ہمارے پاکستان میں 99% ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں, مگر وہ علماء کرام کے خطاب وغیرہ سنتے ہیں تو ان کو دین کا پتہ چلتا ہے. ناظرین, دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علماء کرام میں آپس میں اتفاق پیدا کرے اور ہمیں حق اور سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں.